إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کوئی جل دیتے جلے میں جلاواں گا، کوئی جل دیتے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. اج تہاڈی سبحان اللہ سینے چوں بھی نکلنی چاہیے تے دل چوں بھی نکلنی چاہیے، کیونکہ اج تذکرہ میرے سونے نبی دے یاراں دا ہے. سبحان اللہ. ایک بار ایڈوانس آکھو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یوں صحابہ کا تذکرہ برملا نہ کرو، کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کسی کے چہرے پر بل بھی پڑ جاتے ہیں، اور کسی کا چہرہ کالا بھی ہونے لگتا ہے، اور کسی کو گھٹن بھی محسوس ہونے لگتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کوئی جل دیتے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. رب سائی اونا تے او رب تے راضی، رب سائی اونا تے او رب تے راضی. باقی سب کچھ تو کھابازی، باقی سب کچھ تو کھابازی. میں قرآن کھول کھول کے وکھاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. چن ہن محمد تے تارے صحابہ، چن ہن محمد تے تارے صحابہ. جان تو زیادہ پیارے صحابہ، جان تو زیادہ پیارے صحابہ. او میں صحابہ تو جوانی وار جواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. او کوئی جل دیتے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات کی بریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، اور لجپال بھی وہی ہے. عزت دینے والا بھی وہی ہے، اور ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے. عروج دینے والا بھی وہی ہے، اور پستی دینے والا بھی وہی ہے.
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اور جس سے چاہتا ہے دے کر کے واپس چھین لیتا ہے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ایسا کروں یا کہ نہ کروں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اس ساری کائنات کے اندر آپ کے اس بہت بڑے ملک کے اس بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبے کا عنوان تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے آج کے خطبے کا عنوان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کیسے تھے؟ اور صحابہ جنت کے وارث ہیں تو صحابہ کو جنت کیسے ملی ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے آغاز ہی کے اندر کہ جنت جگیر صحابہ دیے۔ بولو جنت جگیر۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کالے کو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرنے کی جرت تب ہی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اسے معلوم ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یوں ہی سوئے رہیں تو نہ جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آج ایک درد دل آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، اور آج آپ کو جاگنا پڑے گا، میں آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا اونچی بولو جنت جگیر، بولو جنت جگیر۔ صحابہ نے مول دے کے جنت خریدی ہے۔ بولو صحابہ نے مول دے کے جنت ایویں نہیں مل گئی، ایویں رضی اللہ دے سرٹیفکیٹ نہیں مل گئے۔ صحابہ نے جنت دا مول دیتا ہے تے جنت لیتی ہے، مول دے کے لیتی ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھانا ہے کہ صحابہ کون تھے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ صحابہ کون تھے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب یہ جو صحابیت کا منصب ہے، یہ جو بعد میں آواز آتی ہے نا ٹرپل، وہ تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ آواز دوسرے لفظ بولنے میں آسانی ہو۔ ایکو جاری رکھیں لیکن تھوڑی رکھیں، تھوڑی سی کریں، ایکو کریں تھوڑی سی۔ اب صحابیت کا یہ جو منصب ہے، ٹھیک ہے، یہ قصبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں چلے کاٹ کر، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، حج کر کے، عبادات کر کے صحابی رسول بن جاؤں تو بولو بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جیسے کوئی خود سے نبی نہیں بن سکتا، ویسے کوئی خود سے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا یہ جو منصب ہے، یہ قصبی منصب نہیں ہے بلکہ وہبی منصب ہے۔
اللہ نے جسے چاہا چن کر کے نبی علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سے اگر دل پسند آیا تو آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، دل پسند آیا آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے میرے نبی کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا امام بنانے کے لیے چن لیا، اور اللہ نے چننے کے بعد میرے نبی کو یتیم پیدا فرمایا، یتیم پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کے سر مبارک کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا، اور اللہ نے میرے نبی کو نبی بنانے کے بعد پھر عرشوں کی سیر کروائی، اور سیر کروانے کے بعد نبیوں کی امامت کروائی، اور نبیوں کا امام بنانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ ساری کائنات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے تمام انبیاء کو، اور تمام انبیاء کرام میں سے اللہ نے 4 اولو العزم پیغمبروں کو چنا، اور پھر اللہ نے 4 نبیوں میں سے تیرے اور میرے نبی کو چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک سروے مکمل ہوا، آپ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر تمام لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے پھر تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے پھر تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے پھر تمام لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اور کائنات کے پروردگار کو پھر تمام کے تمام انسانیت میں سے فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ کو تمام لوگوں کے دلوں میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے صحابہ کے دل پسند آئے، کائنات کا پروردگار پھر ایک ایک صحابی کو چنتا چلا گیا، ایک ایک صحابی کا انتخاب کرتا چلا گیا، اور پھر اللہ نے انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا۔ حضرت ابو بکر کو بنو عدی سے چنا، حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چنا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریش سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چنا۔ نہ دولت دیکھی، نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ صحابہ کے دلوں کو چیک کرتا چلا گیا، جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس دل کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ اب بھی اگر کیس کرنا ہے تو کیس بنتا ہے اس پر جو انتخاب کرے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے میرے بڑے پیارے اور محترم بھائی حافظ عثمان صاحب نے حکم فرمایا، میرا جمعہ بورے والا میں تھا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں میرا دوسرا گھر ہے، اور جتنی محبت مجھے یہاں سے ملتی ہے تو میں نے وہاں سے معذرت کر کے میں نے کہا آپ کا آرڈر ساڈے واسطے لوہے دا گارڈر اسی انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں۔ اب مجھے انہوں نے حکم فرمایا، میں آیا ہوں، میرا انتخاب انہوں نے کیا آپ کی سماعت کے لیے۔ اگر میں کوئی حرکت کرتا ہوں، میں کوئی بات کرتا ہوں تو بات کس پہ جائے گی؟ حافظ صاحب پر۔ آپ صاحب تسی چنے ہیں، تسی لورو بلا کے لے کے آئے ہو، تو فاروقی صاحب نے گل کر چھڑی ہے، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر تجھے صحابہ سے اختلاف ہے تو پوچھ کائنات کے پروردگار سے
جس نے چن چن کر کے غلام بنائے ہیں حضور کے. سبحان اللہ. سبحان. گالی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں. ایک ایک صحابی کا اللہ نے انتخاب کیا اور چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام جانثار بنایا ہے. اور آؤ میں اگلی بات آپ کے گوش گزار کروں. اب جس نے میرے نبی سے ملاقات کر لی اس کی فضیلت، عظمت، شان اور مقام کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مرآنی او رآ مرآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک بار دیکھ لیا اس پر کائنات کے پروردگار نے فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور میرے نبی نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. میرے نبی فرماندے نے جن نے میرے یار ابو بکر نو ویکھیا اللہ نے اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام کر چھڑی. تو کہتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور فرما رہے ہیں جڑے انہاں نو ویکھ لیندے نے وہ بھی جنتی نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں میرے یاروں کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا. اللہ نے میرے یاروں کو بڑی عظمت، شان اور مقام عطا کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک بار سونے کا پہاڑ خرچ نہ کرے بلکہ ہر روز صدقہ اور خیرات کرتا رہے، وہ صبح بھی خرچ کرے، وہ شام کو بھی خرچ کرے، وہ رات کو بھی خرچ کرے، وہ دن کو بھی خرچ کرے، وہ دوپہر کو بھی خرچ کرے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا رہے. احد کا پہاڑ سونے کا آج تک جب سے دنیا بنی ہے کسی نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا کوئی نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا، اور مثال وہ پیش کی ہے جو ناممکن ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے، اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ سونے کا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا ایک غریب سا یار ایک جو مٹھی کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ سونے کا مل کر میرے ایک یار کے مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. تہاڈی سبحان اللہ جڑی ہے نا وہ ایویں لگدی ہے جویں تسی مانگ کے لیاندی ہے. صبح اچھی آکھو سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کم از کم اس کے پاس تو جانی چاہیے نا، کہیں سبحان اللہ. معلوم یہ پڑا کہ صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور حضرت سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو ان احدکم عمر نوح، اگر کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے نا، نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی. 1050 سال تک وہ روزے رکھے، وہ عبادت کرے، وہ تہجد کی نماز پڑھے، وہ صدقہ اور خیرات کرے. آپ فرماتے ہیں ساری زندگی عبادات کرتے رہے. اور جو میرے نبی کے یاروں نے اپنے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں ایک لمحہ گزارا ہے، اس کی 1050 سال کی عبادت مل کر کے میرے نبی کے ایک یار کے ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا، حضرت بتائیے تو سکینہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ جنہیں ثانی عمر کہا جاتا تھا، جن کے دور کو خلافت کا دور کہا جاتا تھا، جن کے دور میں بڑا پرامن دور رہا اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک انسان ہے. حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اور یار تو نے سوال کس انداز کا کر دیا ہے، تو نے سوال کن کو کن کے ساتھ ملا دیا ہے. رب کعبہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی
کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا غلام رہا ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا چوکیدار رہا ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا قاصد رہا ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو انہوں نے گھوڑا چلایا، جب ان کا گھوڑا چلا اور ان کے گھوڑے کے قدم زمین پر لگے اور خاک اڑی اور خاک اڑ کر کے اس گھوڑے کے ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اپنی طریق کو لے کر کے بیٹھے ہوئے، اور آؤ اگلی بات سنو، میں صحابہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ بڑے نیکوکار تھے، میں صحابہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ بڑے نمازی تھے، میں صحابہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ بہت بڑے مجاہد تھے، میں صحابہ کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ میرے نبی کے غلام ہیں۔ میں صحابہ کو اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے مانتا ہوں۔ اور آئیے حضرات گرامی کے در وقت مختصر ہے اور طویل سفر ہے، آئیے میں اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کے ساتھ کائنات کا پروردگار کتنا پیار کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد مکہ کے مشرک آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی احادیث سماعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی گفتگو کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے نا، آپ کے پاس یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ یتیم لوگ ہیں، ان کا مقابلہ تو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس بلال بیٹھا ہوا، یہ آپ کے پاس عمار بن یاسر بیٹھا ہوا، یہ آپ کے پاس صہیب رومی بیٹھا ہوا ہے، ان کا مقابلہ ہمارے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم مکہ کے وڈیرے ہیں، ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہمارا بزنس کلاس ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے الگ بندوبست کیا جائے، ہمارے لیے الگ انتظام کیا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوچا آخر بات کیا ہے، الگ وقت دے دیا جاتا ہے، ان صحابہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، دوسری مجلس سجا لی جاتی ہے، ان کو الگ سمجھا دیا جاتا ہے، شاید اللہ ان کے دل میں ڈال دے، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ میرے غلام بن جائیں، شاید یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ابھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں ہے، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا، جا جبریل میرے نبی کے پاس چلا جا۔ جبریل میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے، اے محبوبہ، کائنات کے پروردگار نے آرڈر کیا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ آپ اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیتے ہیں، ان سرداروں کو اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او میرا سوہنا نبی، ان چودھریوں کی وجہ سے، ان سرداروں کی وجہ سے، ان وڈیروں کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ تیرے دل میں یہی خیال آتا ہے نا، اگر ان کو بٹھا دیا جائے گا یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ سن اپنے کائنات کے پروردگار کا فرمان سن، اپنے کائنات کے پروردگار کا اعلان سن، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اگر یہ ایمان لاتے ہیں لائیں، نہیں لاتے ہیں مت لائیں، ایمان لاتے ہیں تو لائیں، کفر کرتے ہیں تو کرتے پھرے۔ ان کی وجہ سے اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں یہ غریب نہیں ہیں، میں نے ان کے دلوں کو اتنے ایمان کے ساتھ مالا مال کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی سردار تیرے ایک غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میچ انہیں نے، اے انتخاب میرا ہے،
ایک انتخاب میرا ہو، ایک انتخاب آپ کا ہو، ایک انتخاب مولانا کا ہو، ایک انتخاب کسی چودھری کا ہو، اور ایک انتخاب کائنات کے پروردگار کا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اور حضرت صحابہ کرام کی محبت کا انداز کیا ہے؟ حضرت صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ بیان کیا، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، شاید آپ نے بھی یہ مسئلہ پہلی مرتبہ سنا ہو۔ امام ابو حفص اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اعلان کر کے کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے کائنات کا پروردگار اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شاگرد نے سوال کیا، استاد جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دلیل بھی تو پیش کیجئے۔ آپ دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر آپ نے قرآن کی آیت پڑھ ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر کے کہا، اور میرا سوہنا نبی ان کو بتا دیجئے۔ اب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تم مجھے فالو کرو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تم میری اتباع کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، حضور کی اتباع کرتا ہوں۔ میرے نبی نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے زکوٰۃ دی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے یاروں سے پیار کیا، میں بھی اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہوں، اپنے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اللہ مجھ سے پیار بھی کرے گا، میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت استدلال ہے۔ امام صاحب کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ مسئلہ مجھے اتنا پسند آیا، میں نے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں 1000 مرتبہ بیان کیا اس مسئلے کو کہ جو اللہ کے نبی کے یاروں سے پیار کرتے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے جانثار، اور آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ وہ صحابہ انہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی زبان میں صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو جو جنت ملی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا جنت کیسے ملی ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس مہمان آیا، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ بڑے دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا، بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی بڑے دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، جاؤ میرے گھر سے کھانا لے کر کے آؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے۔ صحابی رسول اٹھا، جا کر کے سیدہ کائنات کے دروازے پر دستک دی، عرض کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، ایک مہمان کا کھانا چاہیے۔ آگے سے اماں جان نے آواز دی، اور جا اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی جا کر کے میرے پاک پیغمبر کو بتائیے نا کہ آپ کے لیے بھی کھانا گھر میں میسر نہیں ہے، مہمان کا کھانا کہاں سے میسر ہوگا۔ میرے نبی کے پاس صحابی لوٹ کر کے آیا، میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ دوسرے گھر میں جا کر کے پتہ کرو۔ میرے نبی کے دوسرے گھر میں بھی ایک شخص کا کھانا میسر نہ ہوا۔ میرے نبی کے تمام صحابہ، میرے نبی کے تمام گھروں پیغام بھجوایا گیا، میرے نبی کے تمام گھروں کے اندر سے ایک مہمان کا کھانا میسر نہ ہوا۔ یہ دو جہانوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، خود کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی گھر کے اندر میسر نہیں ہے، اور میں ان کا امتی تو ان کا امتی۔ کبھی زندگی میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا کہ مہمان آیا ہوا ہو اور میرے گھر میں کھانا میسر نہ ہو؟ نہیں،
نہیں، میں نے اپنے لیے بھی جوڑ رکھا ہے، میں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی جوڑ رکھا ہے، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، میں نے رجسٹریوں پر سائن کروائے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ پڑا میرے نبی کی زندگی کا انداز اور تھا، میری زندگی کا انداز اور ہے، میرے نبی کا طریقہ کار اور تھا، میرا طریقہ کار اور ہے۔ میرے نبی کے گھر کے اندر ایک شخص کا کھانا بھی میسر نہ ہوا، مہمان بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے اس یار کے، میرے اس مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ مہمان کو لے کر کے گھر چل دیے، جا کر کے دروازہ بجایا، آگے والے پوچھنے والے نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ کہا مہمان آیا ہے اللہ کے رسول کا، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اہلیہ نے بتایا گھر کے اندر تو کھانا میسر نہیں ہے، نہ کھانا تیرے لیے موجود ہے نہ کھانا میرے لیے موجود ہے، میں صبح سے بچوں کو دلاسے دے رہی ہوں بیٹا ابھی کھانا پک جاتا ہے، بیٹا ابھی کھانا پک جاتا ہے، ہنڈیا کے اوپر میں نے پتھر رکھے ہوئے ان کو دلاسا دے رہی ہوں کہ آپ کا کھانا پک رہا ہے، رات کا کھانا صرف ان کا ایک وقت کا موجود ہے جو ان کو کھلا کر کے سلانا ہے۔ میرے نبی کا جانثار بولا، میرے نبی کا وفادار بولا، اور میرے نبی کا اسٹوڈنٹ بولا، اور میرے نبی کا صحابی بولا، اور آپ اعلان کر کے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو نا، اگر صبح سے تو نے بچوں کو دلاسا دیا ہوا ہے رات کو بھی بچوں کو دلاسا دے کر کے سلا دینا، جو بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان پر سجا دے، اور ایسا کرنا دیے کو چلتے ہوئے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، کھانا ایک ہی شخص کا موجود ہے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں یوں ہی منہ ہلاتا رہوں گا، میرے نبی کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ رات گزر گئی، اپنے بچوں کا نوالا پکڑ کر کے مہمان کو کھلا دیا، صبح کا سویرا ہوا، میرے نبی اپنی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، میرے نبی نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھا، آپ نے کہا یار ابو طلحہ ذرا میری بات تو سننا، ذرا بتا تو صحیح نا رات کو کیا ماجرا درپیش آیا؟ عرض کیا محبوبہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا مہمان آیا تھا اس کی مہمان نوازی کر ڈالی ہے، معاملہ تو کوئی خاص نہیں ہوا۔ کہا بتاتا ہے یا ابھی جبریل آ کر کے مجھے سب کچھ بتا کر کے چلا گیا ہے؟ کائنات کے پروردگار نے تیری شان کے اندر قرآن کی آیت نازل کر دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ او میرے یار جب تو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کا نوالا میرے مہمان کو کھلا رہا تھا، لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کائنات کا پروردگار عرشوں پہ بیٹھ کر تجھے دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا۔ اور جس کو اللہ ایک مرتبہ دیکھ کر کے مسکرا دے اس سے ملتا بھلا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا زَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، جسے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ دیکھ کر کے مسکرا دے گا، اللہ پھر اپنے اس بندے کا حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا کر دے، اور جنت کو سوکھی مل دی ہے۔ ہمارے گھر پہ بھی مہمان آ جائیں نا، ہم تو پہلے تو پوچھتے رہتے ہیں تسی ٹھنڈا لگو گے کہ گرم لگو؟ سبحان اللہ، وہ بیچارہ اس کی 10 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ جب ملاقات کر کے باہر جانے لگتا ہے نا دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ باہر نکل کر کے اس سے پوچھتے ہیں نہ تسی ٹھنڈا لیتا ہے نہ تسی گرم لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہ تسی دیتا ہے نہ میں لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تسی میرے اگے کوئی شے رکھ دے تو میں لے ہی لیندا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے نا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کتھوں آئے ہو، کی پسند کرو گے، گوشت شورے والا بنائیے یا پجما بنائیے، مرچ کنی کو ہوئے۔ ہم چلے گئے نا ایک جگہ پر تو وہ آئے، آپ چائے پئیں گے؟ جی پی لیں گے۔ چائے میں پھر آیا واپس، پتی کنی کو ہوئے؟ میں کہ نارمل جی۔ پھر آیا واپس، وچ لاچی بھی پا دیے؟ میں کہ لاچی بھی پا دی۔ اور پھر واپس آیا، لاچی چھوٹی ہوئے کہ بڑی ہوئے؟ سبحان اللہ، میں کہ یار جو ہے لے کے آئے۔ یہ ہمارا انداز ہے نا مہمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کتھوں آئے ہو، کی کھاؤ گے؟ بچڑا باندھا ہوا تھا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، بھونا سامنے رکھ دیا۔ آگے سے جب سامنے آ گیا نا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھاتے
اسی بھی یہ سمجھیا جرا ساڈے گل پرونا آندا ہے نا وہ بھی فرشتہ ہے, وہ بھی کھاندا, بولتے نہیں ہونا, وہ بھی کھانا نہیں. مہمان نوازی کیا کیجیے, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کا انداز ہے, یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. آئیے حضرات گرامی قدر آگے چلیے. میرے پاک پیغمبر علیہ, انسان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے بھلا؟ اپنی جان سے. بولو کس سے ہوتا ہے؟ اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا, انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے کہا آؤ میدان سچوں کا, جہاد کا میدان, اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑنا ہے, میدان جہاد میں لڑنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربک فقاتلا, تو لڑ, تیرا رب لڑے, جدو جیت جاؤ گے ادو سانو دس دینا, اسی آ جاؤں گے. ہے یہ انداز تھا, سبحان اللہ. لیکن میرے نبی کے یاروں کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیے نا, حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے, کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور بدر کے میدان میں شامل نہیں ہو سکے. بعد میں اللہ کے سامنے زاروں کے تار رویا کرتے, اللہ کے سامنے گریہ زاری کیا کرتے, اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرتے اور بارہا مرتبہ سوچا کرتے, او انس تو مجھے یہ تو بتانا, تو بدر کے میدان میں اپنے نبی کے ساتھ موجود نہ تھا, تیرے نبی کے سامنے کفار کا لشکر موجود تھا اور تو وہاں پر اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے موجود نہ تھا, تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اللہ سے معافی مانگا کرتے اور اللہ کے سامنے عرض کیا کرتے, اے اللہ ایک موقع مجھے اور عطا کر دے, ایک موقع مجھے اور عطا کر دے, ایک جہاد کا میدان اور سجا دے, میں ثابت کر ڈالوں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لَيَرَيَنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ, اے اللہ مینوں ایک موقع دے کے ویک میں کرنا کیا. سبحان اللہ, مینوں ایک موقع دے دے پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں. اب موقع مل گیا, احد کا میدان سج گیا, حضرت صحابہ کرام جہاد کے میدان میں موجود ہیں, نبی علیہ السلام کے حکم پر میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں. حضرت انس بھی لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کو 80 سے زیادہ زخم لگتے ہیں, آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, آپ کے چہرے کا انداز تبدیل کر دیا جاتا ہے, آپ کا ناک کاٹ دیا گیا, آپ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا, آپ کے کان کاٹ دیے گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان جہاد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت انس بن نضر کو ڈھونڈ رہے ہیں, شہداء میں تلاش کیا, آپ نہ ملے, غازیوں میں تلاش کیا, آپ نہ ملے, بیماروں میں تلاش کیا, آپ نہ ملے, زخمیوں میں تلاش کیا, آپ نہ ملے, آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے. حضرت انس بن نضر نہیں مل گئے, آپ کے اہل و عیال کو بلایا گیا کہ تلاش کیا جائے. آپ کے اہل و عیال کو بھی حضرت انس بن نضر کا لاشا نہیں ملتا ہے. آپ کی اہلیہ کو پتہ چلتا ہے, آپ کی بہن کو پتہ چلتا ہے, آ کر کے عرض کرتی ہے محبوبہ میں اپنے بھیا کا لاشا تلاش کرنا چاہتی ہوں, مجھے موقع دیجئے, میں میدان جہاد میں جا کر کے اپنے بھیا کا چہرہ پہچاننا چاہتی ہوں, کسی کو میرے بھیا کی لاش نہیں مل رہی, مجھے حکم دیجئے, میں اپنے بھیا کا لاشا تلاش کرنا چاہتی ہوں. حضرت انس بن نضر کی بہنا اب شہیدوں کے اندر اپنے بھائی کو تلاش کرتی پھرتی ہے, آخر کار ایک انگلی حضرت انس بن نضر کی مل جاتی ہے. وہ انگلی پکڑ کر کے عرض کرتی ہے محبوبہ مجھے اپنے بھائی کی انگلی مل گئی ہے, یہ انگلی میرے بھیا کی ہے, یہ انگلی پکڑ کر کے مجھے اس نے چلنا سکھایا تھا, یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے. میرے بھائی نے میدان جہاد میں اپنا انگ انگ کٹوا دیا ہے, میرے بھائی نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کروا دیا. اللہ نے جبریل کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا. جبریل آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے یار کی ادا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے, اللہ نے قرآن بنا دیا ہے من المؤمنین رجال ما صدقوا ما عہد اللہ علیہ. آپ کے اس یار نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا, آپ نے اس یار نے اپنا انگ انگ کٹوا کے اپنے رب سے وعدہ پورا کر دیا. سبحان اللہ. یہ جنت ایویں ملی ہے, جنت کیویں ملی ہے؟ جنت جسم دے ٹکڑے کروا کے ملی ہے. سبحان اللہ. جنت آسان تو نہیں, کائنات کے پروردگار نے ایسے تو رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ نہیں عطا کر دیے.
حضرات گرامی کے ذرا آئیے آخری باتیں سنیے اور بات مکمل ہوتی ہے۔ انسان کو نا سب سے زیادہ جان کے بعد پیار ہوتا ہے تو اپنے مال سے پیار ہوتا ہے۔ کس سے پیار ہوتا ہے؟ اپنے مال سے۔ میرے نبی نے جہاد کے چندے کا اعلان فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ اب صحابہ اٹھ پڑے، صحابہ چل دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے حکم فرمایا ہے، عثمان کا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عثمان سامان اور چاہیے۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں محبوبہ 100 اونٹ اور سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عثمان سامان اور چاہیے، محبوبہ 300 اونٹ، عثمان سامان اور چاہیے، محبوبہ 400 اونٹ۔ لگائیے حساب، اپنا کیلکولیٹر نکالیے۔ آپ نے بکرا عید پر ایک چھوٹا سا بکرا دینا ہو تو قرضے اٹھاتے پھرتے ہو، یہ 100 اونٹ کا حساب لگاؤ، پھر 200 کا لگاؤ، پھر 300 کا لگاؤ۔ اللہ نے ہمیں بھی مال دیے لیکن اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے دل بھی چاہیے، جگرا بھی چاہیے، ایمان کی دولت بھی چاہیے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے حضرت عثمان نے کھڑے کھڑے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ میرے محبوب پیغمبر اتنے راضی ہوئے، میرے نبی اتنے خوش ہوئے۔ میرے نبی کی زبان اطہر سے جملہ نکلا، میرے نبی فرماتے ہیں ما علام عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے مجھے اتنا راضی کر دیا ہے آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اے جنت ہمیں ملی ہے۔ آج تذکرہ ہو رہا ہے صحابہ کا اور جنت کا، بھی صحابہ نو جنت ملی کی میں، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں یار عثمان سامان اور چاہیے، کچھ نگدی سامان، کچھ نگدی پیسے، کچھ نگدی سکے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان اٹھے اور جا کر کے گھر کے اندر گئے، 1000 سونے کے سکے اپنی جھولی میں اٹھا کر کے لے کر کے آئے۔ مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، میرے نبی مصلی رسول پر میرے نبی تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان نے 1000 سونے کے سکے میرے نبی کی جھولی میں لا کر کے انڈیل دیے۔ میرے نبی بڑے خوش ہوئے۔ میرے نبی کبھی دائیں ہاتھ سے یوں سکوں کو اچھالتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے یوں سکوں کو اچھالتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، میرے نبی فرماتے ہیں اللہم ارضا لعثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے، عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ اب میرے نبی نے اپنے جملے تبدیل کر دیے۔ پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اب میرے نبی نے اپنا جملہ تبدیل کرتے ہوئے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی موقع پر نا سیدنا صدیق بھی بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اور میرے نبی کا یار غار صدیق، سبحان اللہ سبحان، نام سن کے آپ کے چہروں پر خوشی کا عالم چھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق بھی اٹھے، گھر کے اندر گئے اور جا کر کے گھر کا سارا سامان لے کر کے میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ میرے نبی نے جب حضرت ابو بکر کا سامان دیکھا نا، میرے نبی پوچھتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اور ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ حب اللہ و رسولہ، ابو بکر کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اور چاہیے کیا؟ میں نے سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہے۔ سبحان۔ میرے نبی نے پھر چندے کا اعلان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا اور ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے دینے کے لیے، میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں
میرے پاس سامان موجود نہیں دینے کے لیے۔ چلتے چلتے ذہن میں خیال آیا، آپ چلتے چلتے بازار کے اندر پہنچتے ہیں اور تاریخ دمشق کے اندر اس واقعہ کو حافظ ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ آپ بازار کے اندر پہنچے اور دیکھتے کیا ہیں، ایک بوری پڑی ہوئی، بوریے کا لباس پڑا ہوا۔ آپ نے اس بوریے کا لباس پکڑا، اس کو زیب تن کیا، اپنا لباس اتار کر کے بازار کے اندر آواز لگاتے پھرتے ہیں، میں یشتری منی ثوبا، اور مجھ سے ابو بکر سے یہ لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے اس لباس کا کون مول ڈالے گا؟ ابو بکر سے اس لباس کو کون خریدے گا؟ ابو بکر لباس کو بیچ کر کے میرے نبی کی خدمت میں بوریے کا لباس پہن کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے کائنات کے پروردگار نے جبریل کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا۔ جبریل میرے نبی کے پاس حاضر ہوا، آ کر کے عرض کرتے ہیں، محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر، میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ کون سی نئی بات ہے؟ تو ہر روز آتا ہے، رب کا سلام لے کر آتا ہے، دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لے کر کے آتا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں، محبوبہ بالکل آتا ہوں، سلام لے کر آتا ہوں، لیکن آج سلام جدا ہے۔ پہلے سلام آپ کے لیے لے کر آتا تھا، آج سلام ابو بکر کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ کائنات کا پروردگار ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور کائنات کا پروردگار پوچھتا ہے، اور میرا سونا نبی ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس ابو بکر کے بارے میں جس سے اللہ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ موقع کیوں آیا؟ کسی کو اتنی جرت ہی کیسے ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے دے؟ کیسے جرت ہوگی کسی کو اتنی؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اتنی جرت کیسے ہوئی، اور پھر بات ختم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا یہ جو بارڈر ہے، اس بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے پاک فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کچھ بولو، پاکستان کا دفاع کون کرتی ہے؟ پاک فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور میری تقریر کا خلاصہ ہے، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کو گالی اس کی جرت کیسے ہو گئی، اس نے صحابہ کو گالی کیسے دے دی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر کے پاکستان کی فوج کا ہر نوجوان پاکستان کا سپاہی بن کر کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، اگر پاکستان کی طرف ایک انگلی بھی اٹھتی ہے، اس انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کا سپاہی ہے، اس نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ آؤ میری بات سنو، ممبر و محراب پر بیٹھنے والوں، پیغمبر رسول کے ممبر پر خطبہ دینے والوں، علماء خطباء کرام، آپ میری بات سنیے، اگر فوج پاکستان کی، پاکستان کا سپاہی، اگر پاک فوج کا نوجوان پاکستان کا سپاہی ہے، تو پھر آپ بھی دین اسلام کے سپاہی ہیں، آپ شریعت کے سپاہی ہیں، آپ صحابہ کے سپاہی ہیں، آپ ختم نبوت کے سپاہی ہیں۔ آخر ایسے کیسے ہو گیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کالے کو اتنی جرت کیسے ہوگی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دے جائے، وہ سیدنا صدیق اکبر کو نعوذ باللہ فاسق و فاجر کہہ کر کے چلا جائے؟ معلوم یہ پڑا کہ آپ کا پہرا درست نہیں ہے، معلوم یہ پڑا کہ ہمارے سپاہی درست نہیں ہے۔ آپ نے ممبر رسول کو ایک تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے اسٹیج کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اسٹیج کے اوپر قصے اور کہانیاں بیان کی جا رہی ہے، اسی اسٹیج کے اوپر اپنی اماں کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی اسٹیج کے اوپر ضعیف روایات کو بیان کرتے ہوئے، واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے رافضیوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے ممبر پر، آپ کے اسٹیج پر صحابہ کرام کا تذکرہ کم ہونا شروع ہو گیا، اس
اسے معلوم پڑ گیا کہ میرا راستہ صاف ہے، اب میں جو کچھ مرضی کہتا چلا جاؤں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر کے خطبائے کرام تمہارے سے گزارش کرتا ہوں، میں علم سے تم سے چھوٹا ہوں، فہم میں چھوٹا ہوں، عقل میں چھوٹا ہوں، سمجھ میں چھوٹا ہوں، تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، اللہ نے تمہیں بڑی عزت عطا کی ہے، ممبر رسول کا وارث بنایا ہے، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کے عزت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر احترام کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر وقار کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بادشاہت کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر سرداری کوئی نہیں ہے۔ میں تمام عزتیں اپنے نبی کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں، چھوڑیے اپنی دکانداریاں، آؤ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، چھوڑو اپنی دکانداریاں، آؤ لوگوں کو بتاؤ کہ صحابہ جنتی تھے۔ خدا را لوگوں کو بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھی، خدا را لوگوں کو بتائیے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، خدا را لوگوں کو بتائیے کہ ابو بکر نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، خدا را لوگوں کو بتائیے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر کے نام پر رکھا ہے، خدا را لوگوں کو بتائیے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، خدا را لوگوں کو بتائیے حضرت ابو بکر کے وزیر مولا علی بن کر کے رہے ہیں، خدا را لوگوں کو بتائیے حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، خدا را لوگوں کو بتائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کے صفائی کے لیے کائنات کے پروردگار نے خود کلام کیا ہے، خدا را لوگوں کو بتائیے میرے نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ وفادار ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ مومن ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، فاروقی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہے، آؤ آج صحابہ کی عزت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، صدیق کی صداقت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، فاروق کی عدالت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، صحابہ کرام کا دفاع کرو۔ اور دفاع صحابہ اہل حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع رسالت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اگر صحابہ باقی رہے، قرآن باقی ہے، صحابہ رہیں گے، حدیث باقی ہے۔ اگر صحابہ نہ رہے، نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ سنت رہے گی، نہ طریق رہے گی۔ آؤ مل کر کے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے، ہم پروانے صحابہ کے۔ سبحان۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اکٹھے ہونے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ اگر یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے تو آپ اکٹھے ہوئیے، ان کی تو دکانداری ہے، انہوں نے تو اپنے پیٹ کا چکر چلایا ہوا ہے، لیکن ہمارے تو صحابہ سارے کے سارے سانجے ہیں نا۔ او صحابہ تمہارے بھی سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ ہم سب کے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کی عزت کے لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ اور آؤ آخری بات میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سی ڈی والے بھائی توجہ میری طرف رکھیے، پیغام دنیا کائنات تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں پاکستان کا پرامن شہری ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، بولو کسی کو کافر، ہم نے کسی کو گالی، ہم نے کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ ہم پاکستان کے پرامن شہری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ہر وقت امن کا پیغام دیا، امیر محترم پروفیسر ساجد میر نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم محرم الحرام میں چوک چرستے کو بلا کر کے اگر تم چھریاں مارتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم مکہ کے بجائے کوفہ جاتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم شام غریبہ مناتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے لا الہ الا
اللہ، علی ولی اللہ، خلیفۃ ہو بلا فصل، 5 جزوں والا کلمہ پڑھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم 10 جزوں والا کلمہ بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم اپنی عبادت کرتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پاکستان ہے اور میں پاکستان کے اندر رہ کر کے پرامن پیغام دے رہا ہوں، تم اپنی عبادت کرو۔ اس پاکستان میں عیسائی بھی رہتا ہے، عیسائی اپنی عبادت کرتا ہے، ہمیں عیسائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں یہودی بھی رہتا ہے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر سکھ بھی رہتا ہے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تم بھی اپنی عبادت کرتے چلے جاؤ، جس انداز سے مرضی کرو، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن سنو، اگر تم صحابہ کرام پر بھونکو گے، رب کعبہ کی قسم، یہ ملک غلامان صحابہ کا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم بھی جب تقریر کرتا ہے تو 10 مرتبہ ابو بکر و عثمان کا نام لیتا ہے۔ اس ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس ملک میں رہنا ہے تو صحابہ کا غلام بن کر کے رہنا پڑے گا، ورنہ تمہیں اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ بڑا پرامن فیصلہ ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ حق بنتا ہے کہ اس تک پیغام ہماری ایجنسیاں جو موجود ہیں مسجد کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ یہ ملک دشمن قوتیں جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو شام بنانا چاہتے ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ اہم پیغام، اہم میسیج ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ